يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس سنوات قداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروابزة الطافه في أمر العامة رواه ابن ماجہ۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ خالق ارض و سما کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، الحی القیوم ہے۔ درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال، بہکر حسن و جمال، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر۔ معزز برادران اسلام، میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کہ معاشرے میں سچائی کا مقام و مرتبہ۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر سچائی زیادہ نہ پائی جاتی ہو۔ زیادہ سے مراد کہ ان کے اندر سچائی ہی ہو، دھوکہ فراڈ ہو ہی نہ، کیونکہ جو سچائی ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ سورہ النساء کے اندر ہی دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ جو سچائی والی صفت ہے، اگر انسان اس کو اپناتا ہے تو تب ہی وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جو سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ 4036 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیأتی علی الناس سنوات خداعات۔ ان قریب لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں دھوکہ فراڈ عام ہوگا۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر ہر آدمی فراڈ کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ جھوٹ، ہر لمحہ ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یصدق فیہا الکاذب، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، جھوٹا ہے اس کو سچا کہا جائے گا، یعنی دونوں سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا ہو جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت دار ہوگا، جس کو لوگ امانت دار سمجھیں گے وہ بد دیانت ہوگا، اور جو بد دیانت ہوگا لوگ اس کو دیانت دار سمجھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَابِزَةُ، قِيلَ وَمَا الرُّوَابِزَةُ، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول روابزہ کیا ہے؟ فرمایا الرجل التافہ فی امر العامۃ، کہ لوگوں کے معاملات کے فیصلے حقیر آدمی کیا کرے۔ یہ حدیث
ہمارے معاشرے پر اس وقت بالکل صادر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے فیصلے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے پاس دین کا علم ہے؟ جن کے پاس ہے ان کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے۔ جن کے پاس ہے وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور پھر جب جن کے پاس علم نہیں ہے پھر وہ حقیر آدمی ہم جیسوں کے فیصلے کیا کریں گے۔ ہماری عدالتوں کے اندر جھوٹ چلتا ہے، گواہ بکتے ہیں، چند ٹکوں کے اوپر گواہ بک جاتا ہے، جس طرح کی مرضی گواہی دیوا لو۔ ہمارے کاروبار کے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ ہماری سیاست کے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ ہمارے سیاسی لیول پر، معاشی لیول پر، ایون کہ ہماری جیب میں جو موبائل پڑا ہے یہ ہماری جھوٹ کی بنی بنائی ایک پوری کہانی ہے، جس کو جیسے مرضی بلوا لو یہ بولتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں دھوکہ فراڈ ہوگا، کیا وہ زمانہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے؟ آپ دیکھتے نہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سچائی کی 3 قسمیں بیان کی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قول الصدق، انسان کا اپنی بات میں سچا ہونا، یہ پہلی قسم ہے۔ یعنی اس کی زبان، اس کی باتیں ساری کی ساری یکجاں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 رنگی والا رویہ اپنائے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو اور دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہو۔ ہماری اکثریت ایسے ہی ہے، زبان سے بھائی بھائی کر رہے ہوتے ہیں اور دل کے اندر حسد، بغض، کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھنا اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری قسم امام ابن قیم بیان کرتے ہیں، اعمال میں صدق۔ جس طرح قول میں صدق ہے اسی طرح اعمال کے اندر بھی صدق ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق انسان وہی قابل اعتماد اور کامیاب ہے جس کے اعمال کے اندر کامیابی پائی جاتی ہو، اعمال کے اندر سچائی پائی جاتی ہو۔ تیسری قسم امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے حال اور احوال میں صدق ہو۔ انسان کا حال اور احوال، ہر حال میں انسان کی مستقل مزاجی دیکھی جائے گی، اس کی وسعت دیکھی جائے گی، اس کا مزاج دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے، کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ کیا ہم ان اقسام کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ ہماری دن کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے، رات کا اختتام سونے تک جھوٹوں پر ہی چلتا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، مومن ہے نا ہم لوگ، ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ نے مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا۔ دیکھیں یہ ہماری شان ہے۔ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب نہیں کیا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی شامل کر لے، یہود و نصارہ کو بھی شامل کر لے۔ اللہ نے مومنوں کو شامل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہاری شان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آمنو کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو پہلی چیز اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایمان لے آئے ہو، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بڑی کامیابی کن کے لیے ہے؟ جن کی بات، عادات وہ ساری کی ساری سچائی پر ٹکی ہوئی ہوتی۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں
جو صاف اور سچی بات کرتے ہو. ہمارے معاشرے میں مشہور ہے جتنا بڑا حاجی ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے. ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے جتنا بڑا حاجی ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے. سبب کیا ہے؟ کبھی تلاش ہی نہیں کیا. کیوں؟ جہاں جھوٹ بکتا ہو وہاں سچائی کبھی نہیں ٹھہرتی. جہاں فراڈ بکتا ہو وہاں برکت اور رحمت کبھی نہیں ٹھہرتی. جہاں دھوکہ فراڈ عام ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوا کرتا. پھر وہاں ہر طرف ظلم و ستم عام ہوتا ہے. دیکھو معاشرے کے اندر ظلم ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عوام ہو. جہاں حکومت کا داؤ چلتا ہے وہ ظلم کرتی ہے، جہاں عوام کا داؤ چلتا ہے وہ ظلم کرتی ہے. عوام کے ساتھ ظلم و ستم میں عام ہے. پھر جب ہم ظلم کرتے ہوئے نہیں کتراتے تو پھر جو اوپر ہمارے حکمران مسلط اللہ رب العالمین کرے گا وہ بھی تو ہماری نسل میں سے ہی ہوں گے نا، ہم جیسے ہی ہوں گے. پھر ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمارا کرتا چلتا چلا جا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت پیارے احکامات اور فرامین بتلائے ہیں جس سے ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں. احادیث سے پہلے کچھ قرآنی آیات کی طرف توجہ کیجیے. اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کا قرآن کے اندر اس طریقے کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرا وہ نبی ابراہیم جس کا کتاب کے اندر ذکر ہے وہ ایک سچا نبی ہے. رب خود بھی سچا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے. جن انبیاء کو مبعوث کیا ہے وہ بھی سچے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرے نبی اسماعیل علیہ السلام، میرے بندے اسماعیل علیہ السلام ایک سچے اور وعدہ پورا کرنے والے، وفا کرنے والے نبی ہیں، رسول ہیں. ہم نہ سچائی میں ہیں نہ وعدے میں ہیں. وعدہ وفا کرنا ہماری پہلی ترجیحات ہوتی ہے. وعدے کے اندر بے وفائی ہمارے رگ رگ میں بھری ہوئی ہے. ہم وقت کسی کو کچھ دیتے ہیں، پہنچتے کس وقت ہے. پھر مشہور ہوتا ہے یار اندے 5 منٹ 5 گھنٹے آنے نے. یہ مقولے کن لوگوں کے ہیں؟ ہم لوگوں کے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان کو اپنی زبان کا، اپنے وعدے کا پورا ہونا چاہیے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے یاد رکھیے ان سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا. تو ہمیں وعدہ وفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ میرا نبی سچا بھی ہے اور وعدے کی پاسداری کرنے والا بھی ہے. تیسرے نبی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے نبی ادریس علیہ السلام، میرے بندے ادریس علیہ السلام ایک سچے نبی ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہیں سنا ہم کس نبی کی امت ہیں؟ وہ امت، وہ نبی جو جاہلیت کے دور میں بھی ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی ہے. مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے اگر کسی نے اپنی امانت کو بچانا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائے. اگر کسی نے کسی کو سچا دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے. نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم اس نبی کی امت ہوتے ہوئے ہمارے اندر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ عام ہے. حضرت صاحب یہ سب جو طریقہ کار ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جو یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہونی چاہیے کہ نہیں؟
ہونی چاہیے نا، جھوٹ بولتے ہوئے تو ہونی چاہیے نا۔ جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اس جیسی کتاب کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے۔ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو عزت ہی عزت ہے، جس نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑا ہے اس نے عروج ہی پایا ہے۔ تو ہم اس نبی کی امت ہیں۔ تو برادران اسلام، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے چیونٹی کے متعلق۔ کہا ایک چیونٹی تھی، اس نے ٹڈی کا ایک پر پڑا ہوا دیکھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ اٹھا نہ سکی، بڑی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جھنڈ کے پاس گئی، اپنے لشکر کے پاس، ان کو لے کر کے آئی۔ وہ لشکر آیا اور جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو وہ جو پر تھا وہ میں نے اٹھا لیا تھا۔ وہ کافی دیر تلاش کرتے رہی، ان کو نہ ملا، وہ لشکر سارا واپس چلا گیا، ایک چونٹی وہیں کی وہیں رہی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے وہ پھر پر رکھ دیا، اس نے دیکھا، اس نے اٹھانے کی کوشش کی، اس سے اٹھایا نہ گیا، وہ پھر اپنے لشکر کے پاس جاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ جو چونٹیاں آئی تھیں وہ پہلے سے کم تھیں۔ وہ جب وہاں پہنچے تو میں نے پر کو پھر اٹھا لیا۔ اب وہ پھر تلاش کرتے رہے، نہ ملا، جب وہ اکیلی رہ گئی میں نے پھر رکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ پھر واپس گئی اپنے لشکر کے پاس۔ اب جب وہ آئی تو اس کے ساتھ 7 چونٹیاں تھیں، باقی کوئی نہیں آیا۔ تو وہ جو 7 چونٹیاں اس کے ساتھ آئی تھیں، جب وہاں دیکھا کہ پر نہیں ملا تو انہوں نے اس کو مار مار کے اس کو ختم کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جانور، یہ پرند چرند، یہ بھی اپنے اندر جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے کہ ایک چیونٹی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو انہوں نے وہ برداشت نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے اس کو مار دیا، وہ میں نے پر دوبارہ وہیں رکھا، تو جب ان کو وہ پر مل گیا تو وہ ساری اس کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سچی تھی، ہم تو انسان ہیں، وہ چیونٹیاں ہیں، وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی، تو ہم جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں حضرت صاحب، بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، پھر سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں آج بکتا ہی جھوٹ ہے۔ جو سچائی سچ بولتا ہے اس پر کوئی جلدی اعتبار ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمارے محاورے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اندے کہ سچ بول کے کی کرنے نے تو میری گل کا اعتبار ہی نہیں کرنا، ایک دم کو جھوٹ مار کے بچیا جا سکتا ہے، ہم تو کہتے ہی اس طرح۔ تو سامعین اکرام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، ای الناس افضل، افضل انسان کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صاف دل والا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سچ زبان، سچ بولنے والا افضل ہے، یہ صاف دل والا کون ہے؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، اس کا دل صاف ستھرا ہو، وہ صاف دل والا ہے۔ کوئی ایسا دل تلاش کرنے سے نہیں ملتا، ہر طرف نفرت، بیزاری،
کالا پن، الجھن ہر طرف ہے. اس کا سبب نہ ہمارا کھانا حلال کا ہمیں صحیح مل رہا ہے، کوشش ہی نہیں کرتے. جو کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر اللہ نے بہاریں رکھی. دھوکہ فراڈ، اس سے ہم باز نہیں آتے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کیسے ہماری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا ہے؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ، سچائی جو ہوتی ہے یہ دل کو مطمئن کرتی ہے، یہ میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے. اور فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ رَبِيبَةٌ، اور جو جھوٹ ہے یہ دل کو بے قرار کرتا ہے، اور بے قرار بھی کرتا ہے اور شک کے اندر بھی مبتلا کر دیتا ہے. دو چیزیں سیکھی. سچائی دل کو ہمیشہ اطمینان دیتی ہے، مطمئن رکھتی ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے یہ دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، شک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. آخری حدیث سنیے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہوتی ہے یہ نیکی کی طرف بلاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہے یہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے آتا ہے، کذب کی طرف لے کر کے آتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو جھوٹ ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے صادق بننا ہے یا کذاب بننا ہے. ہمارے معاشرے کی اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہوئے دھوکے فراڈ سے باہر نکلیں. جس طرح ہمارے اوپر یہ ظالم جابر حکمران مسلط ہو رہے ہیں، اس کا سبب کبھی ہم نے تلاش کیا؟ کیونکہ ہمارے اندر خود احساس ختم ہو چکا ہے. حکومت کو انسان بلیم تب کرے جب ہمارے اندر خود یہ احساس ہو، دھوکہ فراڈ سے ہم پاک ہوں، اور ہمارے اندر سچائی ہو، ہمارے ساز و سامان کے اندر سچائی ہو، وہ دھوکے فراڈ سے پاک. ہمارے ملک کے اندر دودھ خالص نہیں ملتا، جو انسان کی اجزاء ہے وہ خالص نہیں ملتی. سب چیزوں کے اندر فراڈ ہے، باتوں کے اندر فراڈ ہے. ایون کہ جو ہم اپنے بچیوں کے رشتے کرتے ہیں ان کے اندر فراڈ ہے، دھوکہ ہے. وہاں سچائی سامنے نہیں نظر آتی. ماں باپ پریشان ہیں، کیا کریں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو چکا ہے. پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیاتی علی الناس سنوات خداعات، ان قریب میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ جس کے اندر دھوکہ فراڈ عام ہوگا. محسوس کریں وہ زمانہ آ چکا ہے، ہم اسی زمانے کے اندر ہیں. تو سامعین اکرام، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ اس کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب بات کرو تو سچی کرو، جب بات کرو تو سچی کرو۔ دوسری بات، وعدہ کرو تو پورا کرو، نہیں تو وعدہ نہ کرو۔ تیسری بات، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس امانت کو دیانتداری کے ساتھ واپس بھی کرو۔ چوتھی بات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات، نظروں کو جھکا کے رکھو۔ چھٹی بات، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ظلم نہ کرو۔ ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول نے کی وہ یہی ہے کہ جب بات کرو سچی بات کرو، اگرچہ گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے، بات سچی کرنی چاہیے انسان۔ تو اس لیے سچائی سے ہی معاشرہ عروج پاتا ہے، سچائی سے ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سچائی سے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ جب سچائی کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں، جب دھوکہ فراڈ آتا ہے، پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو جنتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ جو دن ہے یہ سچوں کے لیے بڑا نفع مند دن ہے۔ اگر وہ سچ بولتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان جنتوں کے اندر جب ان کو داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، داخل ہی نہیں کریں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے بھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو سچائی کو اپناتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قدر ہو سکے ہمیں دھوکہ فراڈ سے باز آنا چاہیے اور ہمیں سچائی کا دامن تھامنا چاہیے۔ ہم سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوگا، اور قرآن مجید کا اور فرمان رسول کا حق بھی ادا ہوگا، اور پھر ہم اپنے نبی کی امت کہلواتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارے اندر ایسی کوئی ہچکچاہٹ آئے گی کہ ہم فراڈ دھوکہ کر رہے ہیں اور لیکن اپنے نبی کی امت کا ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تو ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہر معاملات کے اندر معاملات کو گنوانا شروع کر دیا جائے تو وقت ختم ہو جائے، ایون کہ ختم ہو چکا ہے، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ تو اس لیے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اس کے اندر سچائی، امانتداری، وعدہ وفا کرنے والے معاملات کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی